السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم بکم، صم میم مشدد پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی آئے گا وہاں غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ جیسے صم، صم، آگے میم کے بعد دیکھیں با آ گئی ہے، اور ہم نے اس کا رول کیا پڑھا تھا، قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جب بھی جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گی تو ہم نے اس کو میم سے، نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دینا ہے۔ جیسے صم بکمن، یہ رول آپ اردو میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جیسے لفظ لکھا جاتا ہے گنبد، یہ دیکھیں، جیسے لفظ گنبد لکھا جاتا ہے تو آپ اس کو گن بند نہیں پڑھتے بلکہ آپ اس کو گنبد پڑھتے ہیں کیونکہ نون کے بعد با آ گیا ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی یہی رول ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ صم بکمن، آگے دیکھیں تنوین کے بعد عین آ گئی ہے۔ ہم نے اس کا رول کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف خلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ صم بکمن عمی فاہم، دیکھیں تنوین کے بعد آ گیا ہے فا۔ اب فا کو ہم دیکھیں گے کیا یہ اظہار کی فیملی میں سے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد جو فا ہے کیا وہ اظہار حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے ہے؟ نہیں، اس میں فا نہیں آتا۔ پھر ادغام میں دیکھیں گے، ادغام کے جو حروف ہیں وہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ دیکھیں اس میں بھی فا نہیں آ رہا، تو با تو ویسے ہی اقلاب کا ایک اکلوتا ہے، اور ان کے علاوہ باقی تمام کی تمام اظہار کے حروف، ادغام کے حروف اور حرف با کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی میں حرف ہیں، لفظ ہیں نا، وہ جو ہے وہ ساری کی ساری فیملی اخفا کی آ جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ فا آ گیا ہے تو یقیناً اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی جو زبان کی نوک ہے، جو زبان کی ٹپ ہے، وہ سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ پہ لگا دینی ہے، جس سے اخفا کی جو آواز ہے جو ہم نے ہائڈ کر کے پڑھنا ہے، چھپانا ہے، وہ نکلے گی۔ عمیون، عمیون، عمیون فہم لا، دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد لام آ گیا۔ میم ساکن کے بعد والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد لام، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر تو با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارا خاندان اظہار شفوی کا ہے، یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
فہم لا، لا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یرجعون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ او کسیب من السماء فیہ، دیکھیں کہ تنوین کے بعد میم آ گیا ہے جو کہ یرملون میں سے ہے۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون یا را میم لام واو نون کے میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں پر ادغام کریں گے، لام اور را میں نہیں غنہ کریں گے، باقی یا واو میم نون میں غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ جیسے او کسیب من السماء، مد متصل آ رہا ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر، 2 2.5 3 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ من السماء فیہ، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ فیہ ظلمات ورعد، تنوین کے بعد واو آ گیا ہے جو کہ یرملون میں ادغام کے حروف میں سے ہے، یا را میم لام واو نون۔ اور ہم نے رول کیا پڑھا تھا؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام یا را میم لام واو نون یعنی کہ یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں پر ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ادغام کا معنی مدغم کر دینا، ملا دینا ہے۔ تو ہم نے تنوین کو اس میں ملا دینا ہے۔ ظلمات ورعد وبرق، دونوں جگہ ایک ہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تنوین کے بعد واو آ گئی ہے، لہٰذا دونوں جگہ یرملون باغنہ ادغام ہوگا۔ یجعلون، یج میں دیکھیں کلکلا ہو رہا ہے، آگے علو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ یجعلون اصابعہم، اصا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ ہم میں دیکھیں میم ساکن آگے فا آ گیا ہے، میم ساکن کے بعد فا آ گیا، دیکھیں کہ کیا یہ ادغام شفوی ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی سارا خاندان اظہار شفوی کا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اصابعہم فی میں دیکھیں یا مدہ بھی ہو رہا ہے، اوپر مد منفصل کی مد ہے، 2 الف کے برابر 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی آذانہم، کھڑی زبر آ گئی، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، الف اور پیچھے زبر آ گیا، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ پھر آگے میم ساکن کے بعد دیکھیں میم آ گیا، تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا۔ آذانہم من الصواعق حذر الموت، سوا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین، واللہ میں دیکھیں لفظ اللہ کا لام ہے، یہاں پر ہم اسے پر کریں گے کیونکہ اس کے پیچھے زبر آ گئی ہے۔ لفظ اللہ کے لام کے پیچھے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، نیچے زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا۔ محی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آ گئی، یہ مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور یہی وہی انقلاب جو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ بتایا تھا وہی آخر میں آ گیا، تنوین کے بعد با آ گیا، لہٰذا ہم نون تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ محیطم بالکافرین، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی۔ اب پڑھ لیتے ہیں، اس کو تلاوت کر لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔
جی تو ویورز بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ان دو آیات میں بھی انہی منافقین کے بارے میں ہے جن کے لیے ہدایت کے تمام باطنی راستے بند ہو چکے ہیں اور دین اسلام کی طرف واپس لوٹ کر آنا ان کی قسمت میں نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے منافقین کے بارے میں یہ علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ وہ صم بکمن کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وہ جس کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا داری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ اسی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ او کصیب من السماء اور جیسا کہ بارش آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور برق ہے، بجلی ہے، چمک ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنے کانوں میں، فی آذانہم اپنی انگلیاں، من الصواعق حذر الموت کڑک کی وجہ سے اور موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط بالکافرین کافروں کو گھیرا فرمائے ہوئے ہے۔ اس آیت میں بھی انہی منافقوں کے بارے میں ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں آیت ہے کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، قرآن مجید بھی جو ہے وہ اسی طرح راہ ہدایت ہے ان کے لیے۔ ظلمات یعنی کہ جو کفر کے اندھیرے ہیں ان میں روشنیاں پیدا کرتا ہے یہ قرآن۔ قرآن جو ہے وہ وحی الہی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، لیکن جب یہ ان لوگوں کی طرف پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس کی جو روشنیاں ہیں، اس کی جو چمک ہے، ان جو راہ ہدایت کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، وہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، وہ ان باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے اور وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ در حقیقت دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگنے والے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا گھیرا فرمانے والا ہے۔ آخر میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور اے مولا کریم ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور اے مولا کریم ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانا۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انم فیصل کو، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ یہ معلومات تمام لوگوں تک ہم پہنچا سکیں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔